تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے وہ کس حد تک اس کے ذمہ دار تھے، ان کے طرف منسوب کردہ یہ ساری کتابیں تو آج موجود ہیں نا، تو اب ان کا نام تو یہی لیا جائے گا نا، بخاری کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا، فقہ حنفی کہا جائے گا، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار تھے۔ اشخاص سے غرض نہیں ہے، جو کچھ اس کا محصل ہمارے پاس موجود ہے، جو سند پیش کی جاتی ہے، اس سے غرض ہے۔ جس نے یہ بات کہی کہ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن کی روح سے ان کو ایک دفعہ چھان پھٹک کے تو دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح سمجھو، جو اس کے خلاف جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ غلط منسوب ہوئی ہے رسول اللہ کی طرف، اس کو تختہ دار پہ ان کا تقدس برقرار رہے، اس کے خلاف آواز نہ برپا۔ یوں ان آیات کی تفسیریں مرتب ہوئی، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب ہوئی، یوں انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ انٹچڈ بائی ہے، کوئی اس کو چھو نہ سکے کسی طرح سے بھی، اس پہ تنقید نہ کی جا سکے۔ چھان پھٹک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہا تو یہ کیا تھا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بات بڑی صاف تھی کہ دن میں اتنا کام ہے۔ اب وہ سبحن طویلا جو ہے وہ سبحہ تسبیح کے اوپر آ گئی صاحب، وہاں سے ایک لفظ تسبیح آئی اور تسبیح آ گئی ہے دانے والی۔ اسلام تو ایک طرف، مومن تو ایک طرف، عرب اس سے ناشنا سے، یہ جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے یہ بدھوں کی ہے، وہاں سے عیسائیوں کے راہبوں نے لی، وہاں سے یہ شام کے راستے سے کوئی 200 سال کے بعد مسلمانوں میں آئی۔ اب یہ قرآن میں جہاں بھی سبحہ کا لفظ آیا وہ تسبیح آ گئی کہ دن بھر تسبیح پھیرتے رہا کرو، رات کو نفل پڑھتے رہا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ بڑی اہم آیت، عام طور پہ جس کو دہرایا جاتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میں ادھر چلا جاؤں گا تو موضوع سے دور نکل جاؤں گا، کتنا عظیم پروگرام یہاں دیا ہوا ہے۔ اتنا صرف عرض کر دوں، اقم الصلاۃ جو ہے، قیام صلاۃ، میں نے عرض کیا ہے نا کہ صلاۃ صرف نماز نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام ہے جس کے اندر ہر فرد قوانین خداوندی کی اطاعت مطابقت، پیچھے چلنا اس کے معنی ہوتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ قیام کے لفظ پہ غور ہی نہیں کیا جاتا۔ قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا تو کسی نظام کا ہوتا ہے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا۔ آج بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نماز قائم کر کے آئے ہیں یا میں نماز قائم کرنے جا رہا ہوں، لکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ قیام تھا ایک نظام کا، اور اس میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے شام غروب ہونے تک یہ سارا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تھوڑی سی عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے دن کا کوئی پروگرام ہے، یہ اس میں کرو۔ اور قرآن الفجر، طلوع سحر سے پیشتر کا وقت کہا ہے، بڑا سکوت افزا ہوتا ہے، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بڑا ہی توجہ طلب وقت، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا مفہوم و معنی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں انسان کے، سکوت و سکون میں، یکسوئی میں۔ یہ کچھ کرو، دن بھر پورا پروگرام یہ کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کے ابتدائی دور میں تو سورہ مزمل میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ رفقا بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ بات کہا کہ اس کے بعد جب یہ ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے تو رات کے آخری لمحات میں یا آخری ساعتوں میں، لیٹ آورز ان دی نائٹ جسے کہتے ہیں، اس وقت پھر اٹھو، لیکن یہ باقیوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہے، تنہا اس کے اوپر پھر غور کرو۔ یہ تہجد کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے اٹھنا رات کے آخری تنہائی وقت کے اندر غور و فکر کے لیے۔
یہ ہوگی تہجد کی نماز۔ اب ساری باتیں جو چلی آ رہی ہیں اس پہ ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کاہے کے لیے اٹھنا تھا، یہ سارا دن یہ کچھ کرنا، رات کے ابتدائی حصے میں اپنے رفقاء کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا، پھر آخری وقت آخری اورز جو ہیں رات کے ان میں تنہا اٹھنا نافلتاً لگ کا، یہ آپ کے لیے، اور نافلتاً کے معنی ہوتا ہے جو چیز والنٹریلی کی جائے، فریضہ نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے یہ۔ اٹھیے اس وقت، کیونکہ قرآن الفجر کانا مشہودہ، اس وقت غور و فکر جو کیا جاتا ہے یکسوئی میں، تو اس کے مفہوم و مطالب مشہود طریق کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ کہو، اس سے ہوگا کیا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس پروگرام پہ عمل درآمد کرو، ساری دنیا میں حمد و ستائش کے ٹونگے بج جائیں گے تمہارے۔ قریب خدا تمہیں مقام محمود دے دے گا، حمد و ستائش ہوگی۔ کہا گیا کہ یہ مقام محمود جو ہے حضور کا، یہ دیا گیا، کہنے لگے کہ یہ جتنی نعتیں حضور کی پڑھی جاتی ہیں دنیا میں کسی کی بھی نہیں پڑھی جاتی، چلیے یہ مقام محمود ہو گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، میرے پروردگار اس مہم میں، اس پروگرام میں میں جہاں داخل ہوں توفیق عطا فرما کہ وہ بھی صدق و صفا اور خلوص کے ساتھ داخل ہوں، اس میں کسی قسم کا اور جذبہ شامل نہ ہو، اور اگر مجھے وہاں سے لوٹنا بھی پڑے، پلٹنا بھی اسی طرح سے پڑے جو قرآن کی روح سے صدق و صفا کا ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے توفیق اور نصرت عطا فرماتا چلا جا کہ ہر مہم میں میں کامیاب لوٹوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ رسول اس پروگرام کے بعد اعلان کر دے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تہجد کی رکعتوں سے یہ چیز ہوتی تھی، اعلان کر دے کہ ہاں حق آ گیا، باطل ختم ہوا۔ باطل کی تو فطرت میں چلے جانا تھا بشرطے کہ حق آ جاتا۔ روشنی کے آنے سے اندھیرا رہ نہیں سکتا، اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ جو ایبسنس آف لائٹ ہوتی ہے نا، روشنی کا عدم جو ہے، نہ ہونا کسی جگہ روشنی کا، وہ ہوتا ہے تاریکی جسے کہا جاتا۔ کہنے لگا یہ تو اس وقت تک کی تھی جس وقت یہ روشنی آئی نہیں تھی، آ گئی روشنی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یہ کہاں آیا ہے یہ جاء الحق؟ یہ تھا وہ پروگرام۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں تو ہوا کہ نفل پڑھتے رہتے تھے حضور۔ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ وتر بعد میں پڑھے جاتے ہیں یا اول پڑھے جاتے ہیں، پھر اس میں جھگڑے شروع ہوئے ہیں اہل حدیث میں اور اہل فقہ میں، انہی کے اوپر جھگڑے ہیں کہ وہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیے جاتے ہیں، پھر وتروں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت ہے، 3 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد تہجد کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، پھر بس چلی ہوئی ہے امت 1000 برس سے، یہی طے نہیں ہو پایا۔ یعنی جو بات اصل میں تھی وہ تو گئی، یہ چیزیں آئیں اور اہمیت ان کو پھر اتنی حاصل ہے، اتنی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، وہ رکعت کتنی ہوتی ہے۔ یہ پروگرام کیا تھا، پھر نہیں یہ سامنے ہے، وہ یہ کیسے سامنے آتا؟ یہ سارے باطل جتنا تھا یہ ختم ہو جاتا اگر یہ پروگرام سامنے آ جاتا تو۔ ذاق الباطل، حق کو تو آنے نہیں دیا اس کے بعد کہ باطل چلا نہ جائے کہیں۔ مسائل تھا۔ ایک اور مقام کے اوپر بھی یہ جو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بڑی شان سے مرتب ہوتی ہے، قرآن کی روح سے بڑی حسین ہوتی ہے وہ سیرت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا 76/23۔ وہ پہلا جو تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کا تھا،